مستدرک امام حاکم حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، تم 3 عادتیں اپنا لو، 3 باتیں اپنے اندر پیدا کر لو، رب کائنات قیامت کے دن تمہارا حساب کتاب آسان فرما دے گا۔ پہلی بات، جو تمہیں محروم کرے اسے نوازو۔ اور ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، اس نے مجھے شادی کا نہیں کہا، میں اس کی شادی پہ نہیں جاؤں گا، وہ میری بیماری پہ نہیں آیا، وہ بیمار ہوئے، میرا بیٹا بھی اس کی شادی پہ نہیں جائے گا، میرا سارا خاندان نہیں جائے گا، اس نے میرے ساتھ یہ زیادتی کی تھی، ہم اس کے ساتھ یہ زیادتی کریں گے، وہ ہمارا دشمن ہے، ہم اس کے دشمن ہیں۔ ہم نے کبھی سیرت رسول نہیں پڑھی، ہم نے کبھی کسی فرمان رسول پہ عمل نہیں کیا۔ آؤ آج کائنات کا سلطان تمہیں اللہ سے جنت لے کے دے رہا ہے کہ اپنے رویے بدلو، اپنے دل کے حجرے میں جھاڑو دو اور کسی کی میل اپنے دل سے نکالو، رب کائنات یہ دنیا بھی تمہارے لیے جنت بنا دے گا، آخرت میں بھی تمہیں جنت عطا فرما دے گا، آخرت میں بھی تمہیں جنت عطا فرما دے گا۔ میرے دوستو، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا 3 عادتیں اپنا لو، 3 عادتیں اپنا لو، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن تمہیں حساب کتاب میں آسانی عطا فرمائے گا۔ نمبر 1، جو تمہیں محروم کرے تم اسے نوازو، تم اسے عطا کرو۔ نمبر 2، جو تم سے تعلق توڑے تم اس سے تعلق جوڑو۔ اور نمبر 3، جو تم پر ظلم کرے تم اللہ کے لیے اسے معاف کر دو۔ پھر حضور فرماتے ہیں اگر ایسا کر لو، پھر سنو، مصطفیٰ فرماتے ہیں اگر یہ 3 عادتیں تم میں ہو جائیں، پھر سنو، آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ ایسا اگر ہو جائے تم سے، یہ تینوں عادتیں آ جائیں تم میں، تو پھر کیا ہو، پھر تم جنت میں داخل ہو جاؤ، پھر تم کیا کرو، جنت میں داخل ہو جاؤ۔ یہ تینوں کام بڑے مشکل ہیں، تینوں کام بڑے مشکل ہیں۔ جو بندے کو محروم کرے تو کہتے ہیں اس کا جنازہ بھی مجھ پہ بند ہے، اس کو کہنا میرے جنازے پہ نہ آئے۔ تو کون ہوتا ہے شریعت کو ہاتھ میں لینے والا؟ ہو سکتا ہے جس کو تو اپنے جنازے پہ آنے سے روک رہا ہے، اپنے دل میں اس کی میل رکھ کے وہی تیرے جنازے میں آئے تو رب کائنات اسی کی وجہ سے تیری بخشش فرما دے۔ تو اسے اپنے جنازے پہ آنے سے روک رہا ہے اور تو اس کے لیے اپنے دروازے بند کر رہا ہے، اپنے بچوں کے دروازے بند کر رہا ہے، اپنے خاندان کے دروازے بند کر رہا ہے۔ قرآن مجید میں ہے بھائی بھائی بن جاؤ، اللہ کے بندو بھائی بھائی بن جاؤ۔ صحیح مسلم باب استحباب العفو والتواضع، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث سنیں۔ لوگ کہتے ہیں میں معافی مانگوں گا میری عزت کم ہو جائے گی، کوئی سوچتے ہیں میں معافی مانگوں گا تو میری ناک کٹ جائے گی، کوئی نادان یہ سوچتے ہیں کہ میں معافی مانگوں گا لوگ مجھے کیا کہیں گے، اور کوئی یہ کہتے ہیں کہ جب میں معافی مانگوں گا میں چھوٹا ہو جاؤں گا، اور کوئی یہ سوچتے ہیں جب میں معافی مانگوں گا میرا قصور ثابت ہو جائے گا، اور کوئی کیا سوچتا ہے لوگ اپنی انا کی گردن پہ پاؤں نہیں رکھتے، لوگ اللہ کے لیے اپنے آپ کو نہیں جھکاتے، لوگ اپنے آپ کو اللہ اور اللہ کے رسول کے فرمان کے تابع نہیں کرتے، پھر انہیں سکون بھی نہیں ملتا۔ اللہ تعالیٰ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جو بندہ اللہ کے لیے لوگوں کو معافی دے دیتا ہے رب کائنات اسے عزتیں عطا فرما دیتا ہے۔ وہ عزتیں ہی عزتیں دیکھتا ہے، دائیں بھی عزت، بائیں بھی عزت، آگے بھی عزت، پیچھے بھی عزت، ادھر بھی عزت، ادھر بھی عزت، شہر میں بھی عزت، گاؤں میں بھی عزت، اپنوں میں بھی عزت اور غیروں میں بھی عزت۔ لیکن ہم عزت کسی اور چیز میں ڈھونڈتے ہیں۔ اللہ نے عزت حضور کے قدموں میں رکھی ہے، اللہ نے عزت حضور کی شریعت کی پیروی میں رکھی ہے۔ خدا تعالیٰ میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی پیروی کی توفیق عطا فرمائے۔